گورنمنٹ سٹیپ بائی سٹیپ سچویشن کو ریڈ کر رہی ہے. اب جیسے کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, میں بھی وہاں پہ تھا, تو 149 کا فگر اپوزیشن کے پاس تھا, 59 کا فگر اپوزیشن کے پاس تھا. اس سے پہلے گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کے 10 15 20 لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن یہ کلیئر ہو گیا گورنمنٹ کو کہ اپوزیشن تو انٹیکٹ ہے. وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سچویشن کو گورنمنٹ نے ریڈ کیا. پھر اگلی سچویشن کو گورنمنٹ ریڈ کر رہی ہے کہ اتحادی کل پرسوں تک اپنا بوجھ کون سے پلڑے میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد اگلی سچویشن وہ ریڈ کریں گے کہ کل کا جو مارچ ہوگا ان کا, جو ان کا جلسہ ہے, وہ کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان تین چیزوں کو دیکھیں تو گورنمنٹ شاید اس آپشن کی طرف جا سکتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ امپورٹنٹ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اتحادیوں جو اپوزیشن ہے ان کے نمبرز ان کے پاس ہیں. بالکل انہوں نے پورا اس ٹائم جسے کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن نے ایکسیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے پیر, بالکل 5ویں گیئر میں, 6ٹھے گیئر میں. چھٹا ہوتا ہے گیئر, چھٹا نہیں ہوتا, 5 تک ہی ہوتا ہے. جی جی ایکسٹرا انہوں نے 4 ویل ڈرائیو بھی لگایا ہوا. ہاں ریورس میں نہیں ہے, 4 ویل ڈرائیو بھی لگایا ہوا انہوں نے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم کمزور پوزیشن میں ہے, اور پہلی بار اپوزیشن جو ہے 3-3.5 سال میں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو کل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا وجہ ہے کہ بار بار وزیر اعظم عمران خان خود اور ان کے تمام جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں, ان کے جو منسٹرز ہیں, ان کے جو مشیر ہیں, وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 27 کو فیصلہ ہوگا, 27 کو دیکھیں عوام کیا جواب, ہمارا یہ ریفرینڈم ہوگا. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلی چیز تو انہیں معلوم ہے کہ نمبرز گیم ان کے پاس اس وقت تک نہیں, چنانچہ وہ اس طرف فوکس اگر کرتے ہیں تو وہ اپنی کمزور وکٹ پہ جا رہے ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہے تگڑی وکٹ, اور تگڑی وکٹ کیوں کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں اس کی 2 بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں. پہلا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 27 تاریخ کو ہوگا اس میں وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اتنا اس میں کراؤڈ لائیں کہ اس کا ایک اپنا پریشر بلڈ ہو, اور واقعی میں جو ایک پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو فارغ ہیں, یہ تو ان کو تو نکالا جا رہا ہے, ان کی تو اپنی اکثریت جو ہے پارلیمنٹ میں وہ اب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اقلیت میں, ان کے تو اپنے ساتھی اور اپنے اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بڑا نیگیٹو ایک پرسپشن بنتا ہے. اس جلسے کے ذریعے یہ اس بیانیے کو تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل کہ جی نہیں دیکھیں وہ تو ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے. ایک تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا آپٹک ہے, اور اس پہ آپ دیکھیے گا کہ اس پہ بار بار بات ہوگی. اور دوسرا اس کا ایک اور اہم پہلو ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے دیکھیے جب اس ٹائم ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, ہر شخص اپنا جو آپ کے پاس جو آپ کی طاقت ہے, جو بھی طاقت ہے, چاہے وہ آپ کی سرکاری طاقت ہے یا آپ کی سیاسی طاقت ہے یا آپ کی اور کوئی طاقت ہے, وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں ایک دوسرے سے. یہ ایک طرح کی نیگوسیشن ہو رہی ہے, یہ طاقت کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں یہ جو جلسہ ہے یہ گورنمنٹ اپنی نیگوسیشن کے لیے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کل کا جب جلسہ ہوگا تو اس جلسے کے جو آپٹکس ہوں گے, جو آپ کو نظر آئے گا, جو اس کا شور شرابہ ہوگا, جو اس کی ٹی وی کوریج ہوگی, ظاہر باتیں ہوگی, اس کے ذریعے جو آگے نیگوسیشن ہونی ہے اس میں وہ اپنا ایک اپر ہینڈ لینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عوام تو ہمارے ساتھ ہے, اور جس لیڈر کے لیے اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہو اس لیڈر کو نکالنا آپ کے خیال میں کوئی بچوں کا کام ہے؟ وہ یہ بیانیہ لے کے آئیں گے. سو 2 امپورٹنٹ چیزیں اس جلسے کے ذریعے یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی روشنی میں جو منڈے کو ہونا ہے وہاں سے پھر معاملات آگے چلیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے جو کل کا ہونے جا رہا ہے. اس میں کوئی بڑا اناؤنسمنٹ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ ظاہر بات ہے کسی کو نہیں پتا. لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بڑا کچھ سرپرائز آنے والا ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اگر تو اتنا کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو اس جلسے کی امپورٹنس اگلے جو 5 6 7 8 دن ہیں اس میں جو کچھ ہونا ہے اس کے مناسبت سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.